مریم نواز جو ہے نا وہ اس معاملے میں بڑی تیز ہیں، وہ بڑی گگلیاں مارتی ہیں، انہوں نے بڑی اس چیز پہ گرپ رکھی ہوئی ہے کہ وہ میڈیا کو بڑے فوری سے جو ہے نا ایک کلک سے ڈائیورٹ کرتی ہیں۔ پی ڈی ایم کا ایک ہوا کھڑا ہوا تھا وہ اب آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اس کشتی میں جو ہے وہ سوراخ ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ پھر سے بکھرتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دادی کی وفات کے بعد مریم نواز کی طرف سے لانچ کی گئی میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور اس میڈیا اسٹریٹجی کو کامیاب بنانے کے لیے ان کی پوری ٹیم اس وقت بھرپور طریقے سے سرگرم عمل ہے۔ اس میڈیا اسٹریٹجی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو عوام بھی جانتے ہیں کہ اس میڈیا اسٹریٹجی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے مریم نواز یہ اچیو کرنا چاہتی ہیں کہ اس ساری صورتحال میں لوگ اور میڈیا کم سے کم اس بات پر گفتگو کرے کہ میاں نواز شریف اپنی والدہ کی میت کے ساتھ پاکستان واپس کیوں نہیں آئے۔ اور اس بات پر بھی اعتراض تو اٹھایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنی والدہ کی میت کو ایک کوریئر کمپنی کے ذریعے پاکستان بھجوا دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس اتنی تو اللہ پاک نے انہیں دولت دی ہے، عزت دی ہے، اتنا پیسہ انہیں دیا ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ چارٹر طیارہ کر کے بھی اپنی والدہ کی میت کو یہاں پہ بھجوا سکتے تھے، اور ضروری نہیں کہ وہ اس میت کے ساتھ خود چلو اگر نہیں آنا چاہ رہے تھے اور اپنے بیٹے حسن اور حسین کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، اسحاق ڈار بھی مفرور ہیں، اشتیاری ہیں، وہ بھی نہیں آ سکتے تھے، شہباز شریف کے بیٹے جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مفرور ہیں، اشتیاری ہیں، کیسوں سے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی چلو نہیں آنا چاہ رہے تھے، تو خاندان کے اور بھی افراد ہیں، بچے ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ان کے ساتھ آپ ایک چارٹر پلان کر کے آپ اس میت کو پاکستان بھجوا سکتے تھے۔ اب جبکہ یہ میت آنے والی ہے اور کل کا جو ہے وہ جنازے کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے اور تدفین بھی ہوگی، لیکن اس ساری صورتحال میں جو مریم نواز کا کردار ہے وہ آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے پشاور جلسے سے نکلتے ہی اسی وقت اپنی جو ہے وہ میڈیا اسٹریٹجی لانچ کی اور انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو جو ہے وہ بڑا متحرک کر دیا۔ اس کہانی کا آغاز اسی ٹویٹ سے ہی ہو جاتا ہے کہ جب مریم نواز نے اس چیز کا بھی بلیم جو ہے وہ حکومت کو کیا کہ ان کو ان کی دادی کی وفات کے حوالے سے جو ہے حکومت کی جانب سے آگاہ نہیں کیا گیا، اور حکومت میں جو ہے وہ انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تب سے لے کے اب تک مریم نواز کی جانب سے بڑی کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، وہ پرانی باتوں کو بھی جو ہے وہ کرید رہی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کل جو ہے وہ جیل کی بات کو دہرانے کی کیا ضرورت تھی کہ جیل میں جو ہے ان کو چوہوں کا بچا ہوا کھانا جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا ایک ہمارے میڈیا کے لیے بھی المیہ ہے کہ جو لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ اس میڈیا کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور ہم بڑی آسانی سے ان کے پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ جیل کے حوالے سے کئی باتیں سامنے لائی گئی ہیں۔ ابھی جی بی الیکشن میں جب وہ تھیں تو انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جیل میں ان کے کمرے اور ایون کے واش روم میں بھی کیمرے لگائے گئے تھے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک بڑی گیدرنگ جو ہے وہ ارینج کی سینئر صحافیوں کی، اور کچھ دوست جو ہمارے ادھر اسلام آباد میں ہیں ان کو بھی انویٹیشن آیا کہ اگر آپ بھی لاہور آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، اور رائیونڈ میں جو ہے وہ مریم نواز سے ملاقات آپ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب گھر میں آپ کے میت پڑی ہو، یہ بھی میت پڑے ہونے کے برابر ہی ہے کہ آپ کی دادی فوت ہو چکی ہیں اور ان کی میت جو ہے وہ آ رہی ہے لندن سے، اور ان کا ابھی جنازہ نہیں ہوا، ان کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، اور آپ جو ہے اپنی سیاست کو جو ہے وہ آپ نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ مریم نواز جو ہے نا وہ اس معاملے میں بڑی تیز ہیں، وہ بڑی گگلیاں مارتی ہیں، اور وہ میڈیا کو ڈائیورٹ کرنے میں نا ان کا مطلب ابھی انہوں نے بڑی اس چیز پہ گرپ رکھی ہوئی ہے کہ وہ میڈیا کو بڑے فوری سے جو ہے نا ایک کلک سے ڈائیورٹ کرتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ شروع میں جب ان کی دادی کی وفات کا اگلا دن تھا تو انہوں نے بجائے کہ تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کو ملنے کے، انہوں نے منصور علی خان کو انٹرویو دیا ان کے یوٹیوب چینل کے لیے، اور پھر وہ ایکسپریس ٹی وی پر بھی آن ایئر ہوا۔ اگلے دن ایک اور جو ایجنڈا تھا وہ تھوڑا ہلکا پڑ گیا تھا کہ جو صحافیوں کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اس میں سے کئی صحافی جو ہے انہوں نے اپنا نام بھی دستبردار کرا لیا تھا، لیکن اس معاملے کو بھی پھر سے زندہ کیا گیا، پھر سے نیگوسیشنز کی گئی صحافیوں کے ساتھ، اور پھر ایک گروپ کو لانچ کیا گیا۔ جو صحافی پہلے بیک کر رہے تھے، مطلب اس درخواست سے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دوبارہ اس درخواست سے جڑ گئے ہیں، جس میں جو بڑا نام ہے وہ غریدہ فاروقی نے پہلے درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وہ اس درخواست سے جو ہے وہ دستبردار ہونا چاہتی ہیں، لیکن کل ان کے وکیل نے پیش ہو کر کہا کہ وہ اس درخواست میں مقدمے کی جو ہے وہ پیروی کریں گی اور وہ اس کا حصہ رہنا چاہتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ڈیبیٹ زندہ ہو گئی۔
اور اس طرح سے اب مریم اورنگزیب کی جانب سے جو ہے وہ روزانہ کوئی 10-10 12-12 بیان جاری کیے جا رہے ہیں، مسلسل ٹویٹس بھی کی جا رہی ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا پرسنز کو، اینکرز کو، صحافیوں کو اور دیگر طبقہ فکر کو، ایون سوشل میڈیا کو کسی طرح سے مینج کیا جائے، اس کو انگیج کیا جائے، ان کو کچھ بات کرنے کے لیے کوئی اور چیز دے دی جائے تاکہ وہ اس سائیڈ پہ کم سے کم بات کریں گے کہ آخر میاں نواز شریف کیوں واپس نہیں آئے. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا، لوگ تو بات کریں گے، کیونکہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اس میں لوگ اس بات کو بڑا فیل کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی ایون کوئی بندہ کراچی ہوتا ہے، کوئی لاہور ہوتا ہے، کوئی کسی کی ساؤتھ پنجاب میں کوئی فوتگی ہو جائے یا کسی کی لاہور میں کوئی فوتگی ہو جائے، تو پاکستان میں جس بھی کونے پہ وہ بندہ موجود ہوتا ہے وہ فوری طور پہ کوشش کرتا ہے کہ وہ واپس آ جائے اور واپس آ کے اپنے عزیز رشتہ دار جس کی فوتگی ہوئی ہوتی ہے اس کی آخری رسومات میں شریک اور دکھ کی اس گھڑی میں اپنے اہل خانہ اور عزیز رشتہ داروں کا جو ہے وہ ساتھی بنے، ان کا سہارا بنے. لیکن یہاں پہ تو الٹی ہی گنگا بہ رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورلی ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہیں جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں، لیکن ایگزامپل یہ سیٹ کی جا رہی ہے کہ اپنی والدہ کی میت کو جو ہے آپ نے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک کوریئر کمپنی کے ذریعے بھجوا دیا. حالانکہ جب آپ پاکستان سے گئے تھے لندن تو آپ کو تو ایمبولینس میں جانا تھا، لیکن آپ نے تو چارٹر طیارہ اپنے لیے تو کرا لیا تھا، لیکن اپنی والدہ کے لیے آپ سے یہ چارٹر طیارہ جو ہے وہ ہائر نہیں کیا گیا. بہرحال اس پہ تو باتیں ہوتی رہیں گی. اور یہاں پہ آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ جو ڈیل کی باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے پھر بھی چل ہی رہی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 ہفتوں میں میاں نواز شریف کے جو کلینک کے چکر ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے اس طرف پہ لگایا جائے کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ پی ڈی ایم کی میٹنگز میں شریک نہیں ہو رہے اور پی ڈی ایم کے جلسوں سے بھی خطاب نہیں کر رہے. جو پی ڈی ایم کا ایک ہوا کھڑا ہوا تھا وہ اب آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اس کشتی میں جو ہے وہ سوراخ ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ پھر سے بکھرتے جا رہے ہیں. محسن داوڑ کو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی ایک سٹرونگ آواز تھے، اور اس چیز سے آپ ایک اور بھی اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان اختلافات کتنے عروج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک بندہ جس کو پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ وہ ہمارے جلسوں میں نہ آئے، ہماری میٹنگز میں نہ آئے، اس کو جو ہے وہ پرسنلی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ میسج کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے ملتان کے جلسے میں شرکت کرنی ہے. اسی طرح سے محسن داوڑ کو پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کراچی کے جلسے میں بھی مدعو کیا تھا. تو یہ ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ محسن داوڑ سے کیا تکلیف ہے، وہ ان کو کیوں پسند نہیں کرتے، یا میاں نواز شریف کو اس سے جو ہے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ فوج کے خلاف بیانہ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں تو محسن داوڑ تو ان لوگوں میں ہیں جو سرعام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ان کے خلاف مقدمے بھی بنتے ہیں، ان کو مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. اختر مینگل صاحب نے بھی محسن داوڑ کو اپنے جلسے میں بلایا تھا، لیکن جہاں پہ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں جلسے جلوس کر رہی ہیں وہاں پہ محسن داوڑ کو نہیں بلایا جا رہا، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی بھی ان کو حمایت حاصل ہے. آنے والے دنوں میں یہ باتیں مزید کھلیں گی کہ میاں نواز شریف کے جو ہے وہ کیوں دوبارہ سے کلینک کے چکر شروع ہو گئے ہیں، اور زرداری صاحب بھی تھوڑا ٹھنڈے ہیں، بلاول بھٹو بھی اب کچھ خاصے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. مریم نواز تو دیکھیں نا، ان کا تو ایک اپنا ایک علیحدہ سٹیٹس ہے کہ ان کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، عدالتوں سے نائل ہوئے ہیں، ان کی سزائیں چاہے معطل ہوئی ہیں لیکن ابھی وہ بری تو نہیں ہوئے نا، اس میں ان کا کیسز تو چل رہے ہیں. پورا ان کا خاندان جو ہے پچھلے 4 سال سے ایک پھٹیک جو ہے وہ بھگت رہا ہے. تو اس لیے مریم نواز کا جو اگریسو بیانیہ ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے، لیکن بلاول جو ہے وہ بڑے حوصلے سے دھیمے انداز سے جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں. خیر، اپنی ویڈیو کا میں اپنا اختتام کرتا ہوں اسی بات پہ کہ مریم نواز کی جو میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ میڈیا کو ڈائیورٹ ہی رکھنے کی کوشش کریں گی کہ کسی طرح سے بھی لوگ جو ہے کم سے کم اس بات پر گفتگو کریں کہ نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آئے اور انہوں نے والدہ کی میت کو اس طرح سے پاکستان کیوں بھیجا. تو یہ خیر باتیں ہوتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ.